بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 127 کو پڑھ رہے ہیں، اور آج سے ہمارا ایک نیا سلسلہ کتاب المزارعات سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم مزارعات سے متعلق کچھ تفصیل جانیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، مزارعات کا تعارف و تفصیل۔ تو آئیے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزارعات کیا ہے۔ تو مزارعات کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک اپنی زمین دوسرے شخص کو اس شرط پر کاشت کے لیے دے کہ وہ پیداوار کا کچھ حصہ زمین کے استعمال کے عوض مالک کو ادا کرے گا۔ مثلا احمد اپنی زمین حماد کو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ گندم اگا لو، جو گندم اگے گی جتنی ہوگی اس کا 10واں حصہ مجھے دے دینا یا 20واں حصہ مجھے دے دینا، یعنی پیداوار کا کچھ حصہ زمین کے استعمال کے عوض میں لینے کی شرط لگاتا ہے۔ تو اگر پیداوار کا کوئی حصہ کاشتکار کے ذمہ لازم کر دیا جائے کہ اس زمین پہ آپ جو اگائیں گے، جو بھی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا، تو اس کو عربی میں مزارعہ کہا جاتا ہے۔ تو مزارعات کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ اب زمین جو کسی کو دی جاتی ہے اس سے متعلق کچھ اصطلاحات ہیں، اگر یہ ہمارے ذہن میں رہیں گی تو پھر مزارعات کے اس باب کی تفصیل کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس میں پہلی اصطلاح مزارعہ یا مخابرہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی جانا، اگر احمد اپنی زمین وہ حماد کو دیتا ہے کہ آپ اس میں گنا اگائیں، چاول کی کاشت کریں یا کوئی سبزیاں اگائیں، تو جو بھی اس زمین میں پیدا ہوگا اس میں سے آپ نے اتنی مقدار ہر حال میں مجھے دینی ہے۔ گویا کہ حماد کاشتکار ہے، احمد زمین کا مالک ہے، تب حماد کے ذمہ کر دیا گیا کہ پیداوار میں سے اتنا احمد کو دینا ہے، تو اسی کو مزارعہ یا مخابرہ کہتے ہیں۔ معاملہ، اگر یہی بات طے کی جائے لیکن یہاں کھیتی نہیں ہے، گندم چاول وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں باغات ہیں یا درخت ہیں، تو اگر باغات میں یا درختوں میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے، احمد اپنا باغ حماد کے حوالے کرتا ہے یا اس نے درخت لگا رکھا ہے، مثلا ہمارے ہاں سفیدہ لگایا جاتا ہے یا اس طرح شیشم کے درخت لگائے جاتے ہیں، غرض بڑے پیمانے پہ جو درخت لگائے جاتے ہیں، اگر وہ درخت کسی کے ذمہ کیے جائیں کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اور جب ان درختوں کو دیکھ بھال کرنے کے بعد بیچیں گے یا باغات میں سے پھل بکے گا تو اس میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا، تو اس کو عربی زبان میں مساقات یا معاملہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ اصطلاحات عربی زبان کی ہیں، مزارعہ یا مخابرہ، اسی طرح معاملہ یا مساقات۔ اردو میں مزارعت اور مساقات ان دونوں کو بٹائی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ بٹائی پر باغ دیا یا بٹائی پر کھیتی کسی کے حوالے کی۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح زمین سے متعلق کراء الارض یا اجارہ کی استعمال کی جاتی ہے کہ اگر زمین کا مالک مثلا احمد حماد کو زمین دیتے وقت پیداوار کا کوئی حصہ طے نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے جو گندم اگے گی اس میں سے 10واں حصہ مجھے دینا ہے یا 5واں حصہ مجھے دینا ہے، بلکہ زمین کا کرایہ نقدی کی صورت میں مقرر کرتا ہے۔ احمد کہتا ہے حماد سے کہ آپ میری زمین استعمال کر لیں، اور 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ نے مجھے
1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ دینا ہے تو اس کو عربی زبان میں کراء الارض یا اجارہ کہتے ہیں، اور اردو پر کرائے پر دینا یا ٹھیکے پر دینا یہ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ہاں، عربی زبان میں یہ جو کراء الارض کی اصطلاح ہے اس کو کبھی کبھار مزارعت کے معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے۔ اب مزارعت ہو، مساقات ہو یا اجارہ ہو، یہ تینوں چیزیں زمانہ جاہلیت سے عربوں میں معروف تھیں اور ان پر وہ بغیر کسی کھٹکے کے عمل کرتے چلے آتے تھے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طریقوں میں کچھ اصلاحی تبدیلیاں فرمائیں، بعض صورتوں کو ناجائز قرار دیا، بعض کو جائز رکھا، بعض احکام آپ نے وجوب کے انداز میں بیان فرمائے، بعض احکام مشورے، نصیحت اور بھائی چارہ کی بنیاد پر عطا فرمائے۔ عہد رسالت میں مزارعت کے 4 طریقے رائج تھے، یعنی مزارعت اس دور میں بھی تھی، اور وہ 4 طریقے کون سے تھے؟ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس اگر کوئی اضافی زمین ہوتی جس سے وہ خود آباد نہیں کر سکتا تھا تو وہ کسی شخص کو عاریتاً کسی اجرت یا معاوضے کے بغیر زمین دے دیتا تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے پیداوار سے اپنی روزی حاصل کرے، یعنی کسی دوسرے کو استعمال کے لیے زمین دے دی جاتی تھی، اس کا کوئی معاوضہ، کرایہ، ٹھیکہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہی طریقہ پسند تھا، کیونکہ اس میں دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی اور ایثار کی صفت پائی جاتی تھی، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ خوبیاں اجاگر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ کو اختیار کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ دوسرا طریقہ کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کو نقد کرایہ پر دے دیتا تھا، کرایہ دار زمین کی کل پیداوار کا خود مالک ہوتا اور مالک زمین کو متعینہ کرایہ وہ نقدی کی شکل میں ادا کر دیا جاتا تھا۔ اس طریقے کو پہلے طریقے کے مقابلے میں زیادہ پسند تو نہیں کیا گیا، لیکن اس سے ناجائز بھی قرار نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنی زمین کسی دوسرے کو دے اور اس زمین کے عوض میں وہ اجرت وصول کرے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ذمہ دار کاشتکار کو زمین دیتے وقت پیداوار کا فیصد حصہ، مثلا 1/3، 1/4 یا نصف اپنے لیے طے کر لیتا اور باقی کاشتکار کا ہوتا تھا کہ احمد حماد کو کہتا کہ حماد آپ اس زمین پہ فصل اگاؤ، جو فصل اگے گی اس کا نصف میرا ہوگا، نصف آپ کا ہوگا، یا 1/3 میرا ہوگا، 2/3 آپ کا ہوگا۔ اس طریقہ کار کو بھی پہلے طریقہ کے مقابلے میں زیادہ پسند تو نہیں کیا گیا، لیکن ناجائز بھی نہیں کہا گیا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات مثلا خیبر میں یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ چوتھا طریقہ وہ یہ تھا کہ زمین کا مالک پیداوار کا کوئی مخصوص حصہ طے کرنے کے بجائے ایک مخصوص مقدار اپنے لیے طے کر لیتا۔ مثلا احمد حماد کو یہ کہہ دیتا کہ حماد آپ اس زمین سے گندم اور چاول اگاؤ، اس میں سے 5 بوریاں میری ہوں گی۔ اب حماد پابند تھا کہ اس نے ہر حال میں 5 بوریاں احمد کو دینی ہیں، خواہ اس زمین میں 5 بوریاں اگیں یا نہ اگیں، پیداوار میں 5 بوریوں کے بقدر اس کو گندم یا چاول ملے یا نہ ملے، لیکن حماد احمد کا پابند ہو گیا تھا کہ اس نے احمد کو بہر صورت 5 بوری گندم دینی ہے۔ تو یہ جو چوتھا طریقہ ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس زمین کے مالک نے 5 بوریاں اپنے لیے طے کر لی ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹل پیداوار ہی 5 بوری ہو اس زمین سے،
جو گندم اگے وہ صرف 5 بوری ہو۔ تو اب اگر یہ 5 بوری احمد لے جائے تو حماد اس کو اپنی محنت کا کوئی صلہ نہیں مل رہا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب حماد احمد کو دے دیتا ہے تو دے دینے کے بعد اب اس کے پاس اتنی کم مقدار بچتی ہے جو اس کی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں اور اس کی محنت کا مناسب صلہ بھی نہیں۔ تو یہ تیسرا اور چوتھا طریقہ یہ دونوں زمانہ جاہلیت میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون میں بھی بہت کثرت کے ساتھ رائج تھے۔ جب مطلق مزارعت، مخابرہ یا کراء الارض کا لفظ بولا جاتا تو اکثر انہی 2 طریقوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان دونوں طریقوں کو منع فرما دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ایسے مواقع پر جہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا یا اس کی ضرورت نہیں تھی، ان 2 طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا ارشاد فرما دیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کراء الارض سے منع فرمایا یا آپ نے مزارعت سے منع فرمایا۔ اب ہم مزارعت کے جواز کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئی، تو ان کے معاش اور روزگار کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مدینہ منورہ کے قدیم مسلمان باشندے جنہیں انصار کہا جاتا تھا، وہاں کی زمینوں کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے جذبہ ایثار سے کام لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مہاجرین کے لیے یہ پیشکش کی کہ ہم اپنی زمینیں اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو قبول نہیں فرمایا اور مہاجرین خود بھی اس پر آمادہ نہ تھے۔ اس کے بعد انصار مدینہ نے دوسری متبادل تجویز یہ پیش کی کہ مہاجرین ہماری زمینوں پر کام کریں اور پیداوار ہمارے اور ان کے درمیان مشترک طور پر تقسیم ہو، گویا کہ بٹائی کا معاملہ کر لیا جائے۔ تو مہاجر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا۔ بخاری شریف میں کتاب المزارعہ باب نمبر 5 حدیث نمبر 2325 پہ اس کی تفصیل منقول ہے۔ اس واقعہ کے بعد سالہ سال مہاجر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اپنے انصاری بھائیوں کی زمینوں پر بحیثیت ایک کاشتکار کام کرتے رہے اور بٹائی کا معاملہ خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی اور آپ کی مکمل تائید و حمایت سے ہوا، اور آپ نے اس کی اجازت بھی عنایت فرمائی تھی۔ بٹائی کا معاملہ اگر بالکل ہی ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کو اتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خیبر کی زمینوں کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے خیبر کا علاقہ فتح فرما لیا اور اس کی تمام زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، تو اب ان کے پرانے مالک جو سارے یہودی تھے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خیبر کی زمینوں میں کاشتکاری کا طریقہ ہمیں اچھی طرح آتا ہے، لہذا آپ ہمیں ان زمینوں پر بطور ملازم کام کرنے دیں، پیداوار میں آدھا حصہ آپ کا اور آدھا ہمارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرما لیا اور ان کے ساتھ بٹائی کا معاملہ آدھی آدھی پیداوار پر طے پایا، اور یہ معاملہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بلکہ آپ کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تک جاری رہا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودیوں نے کچھ ایسی شرارتیں کیں
کہ حضرت عمر نے ان سے بٹائی کا معاملہ ختم کر کے انہیں وہاں سے تیمہ اور اریحہ کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔ تو خیبر کے اس واقعہ کی تفصیل احادیث کی تمام مستند کتابوں میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں: لما افتتحت خیبر سألت یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرهم فیها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقركم فيها على ذلك ما شئنا۔ تو مسلم شریف میں کتاب المساقات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تیسری دلیل، پہلی دونوں دلیلیں تو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے متعلق تھیں۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں عہد رسالت، عہد صحابہ، ان میں زمینوں کو بٹائی پر دینے کا عام رواج تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو جعفر محمد بن الباقر کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو تہائی اور چوتھائی پیداوار پر کاشت نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت سعد بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، حضرت عروہ بن الزبیر، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور محمد بن سیرین سب مزارعت پر عمل کرتے تھے۔ لہٰذا یہ تین مضبوط دلائل ہیں۔ ان تینوں دلائل سے یہ بات پوری قوت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ پیداوار کا فیصد حصہ طے کر کے بٹائی کا معاملہ شریعت میں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بے شک یہ مشہور ہے کہ وہ مزارعت کو ناجائز کہتے تھے، لیکن اس کی حقیقت بھی فقہ حنفی کی مشہور کتاب حاوی القدسی میں یوں بیان کی گئی ہے: کرہھا ابو حنیفۃ ولم ینہ منہا اشد النہی، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مزارعت کو ناپسند کیا ہے لیکن اس سے شدت کے ساتھ منع نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مزارعت کے معاملے کی جزوی تفصیلات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر مزارعت کا معاملہ ان کے نزدیک بالکل ناجائز ہوتا تو ان مسائل کو بیان فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔